وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب هب لی من الصالحین، فبشرناه بغلام حلیم، فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ان ھذا لہو البلاء المبین، وفدیناہ بذبح عظیم، وترکنا علیہ فی الآخرین، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، انہ من عبادنا المؤمنین، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ صافات کی چند آیات تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 113 تک پاروں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 23ویں پارے کے 7ویں رکوع کی چند آیات ہے۔ ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، آپ کی جو ایک آخری اور بڑی آزمائش ہے اور آپ کی زندگی کا جو بڑا انعام ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جو عنوان دیا جا سکتا ہے ان آیتوں کا وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری بڑی آزمائش اور آخری بڑا انعام، یا یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آخری بڑا امتحان اور آپ کی زندگی کا آخری بڑا انعام۔ جس نوعیت کی آزمائش ہوتی ہے اسی نوعیت کا اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش اور پہلے انعام کا تذکرہ ہوا تھا۔ ویسے بنیادی طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو 9-10 آزمائشیں آئی ہے بڑی بڑی، اور 9-10 اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی دیے۔ عنوانات کے لحاظ سے بھی اس سے پہلے بات آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 5 اہم عنوانات اور موضوعات بنتے ہیں۔ ان میں یہ آخری عنوان اور موضوع ہے جس کو ہم محبت رب کے نام سے بھی جان سکتے ہیں۔ محبت رب یعنی رب کی محبت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھی،
تو اس کا ایک طرح سے یہ عملی مظاہرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کیا۔ جہاں سے آیات شروع ہوتی ہے ایک طرح سے اس میں سفر ہجرت کا تذکرہ بھی ہے، اور ایک طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا چوتھا عنوان اور موضوع بنتا ہے کہ ہجرت حق، اور ہجرت بھی ایک طرح سے آپ کے لیے انعام کا باعث ہی تھی۔ جس مقام سے آپ کو ہجرت کا حکم دیا اللہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ملک عراق کے شہر ار میں آپ کی ایک طرح سے پوری جوانی کی زندگی گزری ہے، اور بڑھاپے میں آپ داخل ہو چکے تھے۔ آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ جو ہوا ایک طرح سے وہ آپ کی عراق کی زندگی کا، شہر ار کی زندگی کا آخری واقعہ، آخری آزمائش وہاں کی اور آخری انعام کہ اللہ آزمائش بھی آئی کہ آگ میں آپ کو ڈالا گیا، لیکن انعام بھی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آگ آپ کو جلا نہیں سکی۔ پھر ہجرت میں بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہیں اور اس میں انعام بھی ہے کہ ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک عراق میں تھے، اگرچہ آپ پر ایمان لانے والے بہت کم تھے، ایک مختصر سے قافلے کی صورت میں آپ نے ہجرت کی ہے۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو جو کچھ مورخین نے، مفسرین نے بات لکھی کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ تھی اور آپ کے بھتیجے یا بھانجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ کچھ مفسرین نے حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق لکھا کہ وہ آپ کے بھتیجے تھے، کسی نے لکھا بھانجے تھے، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ یہ تاریخی روایت میں کچھ الگ الگ باتیں بھی آتی، کوئی عقیدے کا وہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر مصر کے حاکم نے حضرت سارہ کو ایک طرح سے چھیننا چاہا، آپ سے لینا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انعام دیا کہ حضرت سارہ تک اس حاکم کے، وہاں کے بادشاہ کے ہاتھ نہیں پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر رعب طاری کر دیا، دہشت طاری کر دی، اور اس نے اس کو محسوس کر لیا کہ اس قافلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی غیبی مدد ہے۔ تب چونکہ یہ بھی بڑی آزمائش تھی آپ کے ذہن میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یقیناً یہ اندیشہ آ رہا ہوگا کہ بیوی تھی تو اب وہ بیوی بھی جدا ہو رہی ہے، لیکن جس نوعیت کی آزمائش ہوتی ہے انعام بھی اسی نوعیت کا۔ ابھی تک تو ایک ہی بیوی تھی، یہاں سے 2 بیویاں آپ کی زندگی میں آ گئی۔ وہ یہ کہ مصر کا جو حاکم تھا اس نے اپنی بیٹی یا اپنی باندی کو حضرت سارہ کو دے دیا، اور حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا حضرت ہاجرہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر نکاح کیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے 2 بیویوں کا انتظام اس لیے کیا کہ آپ کے ذریعے سے 2 مقامات آباد کرنے تھے، 2 مقامات ایک طرح سے مرکز بنانے تھے، دین کے مرکز۔ ایک تو فلسطین میں مرکز بیت المقدس، اور آپ ہی کی زندگی سے خانہ کعبہ کو بھی مرکز بنانا تھا۔ خانہ کعبہ تو پہلے سے تھا لیکن اس کی عمارت منہدم ہو گئی تھی، زمین میں اس کی بنیادیں باقی تھی، لیکن اس کو آباد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، آپ کی قربانی کو ایک طرح سے آپ نے اس کے لیے ذریعہ بنایا اللہ نے۔ تو 2 مقام آباد کرنے تھے، 2 جگہوں پر 2 بیوی آپ کو رکھنی تھی۔ ملک عراق سے، وہ شہر ار سے جو فلسطین کا جو فاصلہ ہے وہ 2000 کلومیٹر، بڑی ہجرت، لمبی ہجرت۔ اور پھر فلسطین سے مکہ کا جو فاصلہ ہے وہ 1500 کلومیٹر، اور اس دور میں جو سفر ہوتے تو ایک دن کا جو سفر ہوتا تھا 25 کلو پر مشتمل، تب گویا کہ مہینوں کا سفر، مشکلات اور پریشانیوں کا سفر۔ تو مشکلات اور پریشانیاں اس لیے اللہ نے لگائی کہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی کام ہوں گے فلسطین کے ذریعے سے اور خانہ کعبہ کے ذریعے سے، حضرت ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے کر بڑے انعام کے لیے، بڑے اجر کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو
ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا، جب وہاں سے ہجرت کر کے آپ چلے تو ربی حبلی من الصالحین، کہ میرے رب مجھے تو نیک اولاد عطا کر، اس لیے کہ آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آپ پر ایمان لانے والے کوئی معاشرے میں سے زیادہ پیدا نہیں ہوئے، تو آپ کی جو نبوت کی جو میراث تھی، تو نبوت کی میراث اولاد ہی کے ذریعے سے باقی رہ سکتی ہے۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، بھانجے تھے، اور یقیناً وہ بھی ایک بستی کے نبی بنائے گئے، لیکن آپ یہ چاہ رہے تھے کہ میرے اولاد میں سلسلہ باقی رہے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی بڑھاپے کی حالت میں، اور ان کو خوشخبری سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک بردبار بچے کی، اور اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس بچے سے ابھی تک کوئی آپ کا اولاد نہیں تھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ چنانچہ پھر فلسطین میں آپ نے حضرت سارہ کو بسایا، اور اللہ کے حکم سے پھر وہاں سے مکہ کی طرف 1500 کلومیٹر کا سفر کا ارادہ آپ نے کیا، اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو آپ نے اس جگہ پر بسایا اس وقت جہاں مکہ ہے خانہ کعبہ کی عمارت ہے۔ لیکن جس وقت آپ نے حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا کوئی آبادی نہیں تھی۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مشہور و معروف اور مقبول دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ وہاں چھوڑنے کے بعد، واپس آنے کے بعد، ایک جگہ آڑ میں پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو ایسی جگہ پر چھوڑ دیا، بسا دیا، غیر بھی وادی، ایسی وادی میں، پہاڑوں کے درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں، جہاں پر کوئی ہریالی نہیں، جہاں پر کوئی آبادی نہیں، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، چونکہ بنیادیں آپ کو بتائی گئی تھی۔ بعد میں پھر انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی عمارت اٹھائی ہے، جس کا تذکرہ دوسری آیتوں میں ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میرا رب وہ نماز کو وہاں قائم کرے۔ لیکن ایک اور آزمائش، اہم آزمائش اور اہم انعام آپ کا باقی تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے متعلق۔ فلما بلغ معہ السعی، اور جب پہنچے اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کی عمر کو، کچھ کوشش اور کرنے کی عمر کو، کچھ کر سکنے کی عمر کو پہنچے۔ تاریخ میں جو کچھ بات آئی وہ یہ کہ تقریباً 12-13 سال کی عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی تھی کہ آپ کے ساتھ وہ کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے تھے، آپ کے ساتھ کو دوڑ دھوپ کرنے لگے تھے۔ جب چھوٹے تھے تو آپ چھوڑ کر آ گئے تھے، لیکن آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت یہ تھی، کرسی پر بیٹھ کر کہہ دینا، بیان کر دینا، چٹائی پر بیٹھ کر سن لینا آسان ہے، لیکن منظر کو سامنے ایک بوڑھا شخص ہے، بڑھاپے میں اولاد ہوتی ہے، اور کتنی سخت ترین آزمائش کے 1500 کلومیٹر دور ہے، وہاں بھی کچھ دن رہو، اور 1500 کلومیٹر ایک بیوی کے پاس جا کر رہو۔ آج کے دور میں اگر کسی کے پاس اگر ہیلی کاپٹر بھی ہے، کلکتہ کا جو فاصلہ ہے وہ 1300-1400 کلومیٹر ہے یہاں سے، اگر کسی مالدار شخص سے تو کہا جائے کہ 4 بیویاں رکھنے کی بھی اجازت ہے نا، 2 بیوی رکھو، ایک بیوی کلکتہ میں رکھو، تمہارے پاس ہیلی کاپٹر ہے، اور ایک بیوی پوسد میں رکھو، تو وہ جواب دیں گا کہ نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ حالانکہ آسان ہے نا اس کے لیے، ہیلی کاپٹر تو 1-2-3 گھنٹے میں جا سکتا ہے کلکتہ ہو، لیکن وہ معذرت کر دے گا نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ ایک بیوی پوسد میں اور ایک بیوی کلکتہ میں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی شکوہ نہیں اور کوئی معذرت نہیں کہ تو خود دیکھ لے کہ میں بڑھاپے کی حالت میں ہوں، لیکن
اسی کا نام ہے اطاعت اور فرما برداری۔ اذ قال رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے فرمایا کہ مسلم ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر معاملے میں ہر حکموں کے تحت کہا کہ میں رب العالمین کے لیے مسلم ہو گیا۔ تو حضرت سارہ کو وہاں آپ نے بسایا، کچھ دن وہاں رہتے تھے اور پھر کچھ دن یہاں آتے تھے۔ آنے جانے کتنا دن رہتے ہوں گے، رہنے کے کتنا دن ملے، 1500 کلومیٹر کا، اس کو 2 مہینے کا سفر، 2 مہینے آنے کے لیے 2 مہینے جانے کے لیے کتنا رہیں گے، لیکن تھا اللہ کا حکم۔ آزمائش کے بڑا امتحان دینا مقصود تھا نا قیامت تک کے لیے۔ جو بھی نیکی کی بنیاد رکھتا ہے، جتنی قربانیاں ہوں گی اور خانہ کعبہ میں جتنے لوگ جائیں گے، حج کریں گے، نیکیاں تو ان کو ملے گی، لیکن بنیاد کس نے ڈالی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام اعمال میں وہ کھاتے میں درج ہوتی رہیں گی قیامت تک۔ اس لیے زیادہ آزمائش اور زیادہ ایک طرح سے مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، ان کے مقام مرتبے کو بڑھانے کے لیے۔ انبیاء پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ جانچنے پرکھنے کے لیے نہیں آتی کہ یہ اطاعت کرتا ہے یا نہیں، مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے، آئندہ ان کا نام روشن رکھنے کے لیے، اور ان کے ذریعے سے جتنے بھی نیکیاں کریں گے ان نیکیوں کا اجر ثواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو آزماتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ 12-13 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ان کو ایک طرح سے اب خواب میں وہی ان کو دکھائے، خواب میں حکم سنایا۔ فلما بلغ معه قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا ایک طرح سے حکم ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے، اور انبیاء نے یہ خوابوں کو بھی وہی ہی کے حیثیت سے لیا ہے، اللہ کے حکم کی حیثیت سے۔ اور روایتوں میں یہ ہے کہ ایک نہیں 3 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھتے رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اللہ کا منشا یہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ذبح کر دیا یہ نہیں، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے یہ دیکھنا مقصود تھوڑی تھا جذبے کا، ابراہیمیوں کو ہم سب کو دکھانا بتانا مقصود تھا کہ امامت الناس کے لیے، امامت الناس کا اعلان آپ کے لیے ہو چکا تھا نا کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، انی جاعلوک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا قائد اور پیشوا امام بنانے والا ہوں۔ لیکن اتنی بڑی جمعیت اب یہ تیار نہیں ہوئی تھی کہ آپ لڑتے دین کے لیے، اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے اور دین کو قائم کرتے، لیکن امامت الناس کے لیے اور دین میں، دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے کبھی اپنے بچوں کے گلوں پر بھی تلوار چلانے کی، گولی چلانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے نا، آج کے دور میں کہیں گے تو بم برسانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے نا۔ اور میدان بدر میں بالکل قریب ترین اسی طرح تھا، اسی طرح کا مشاہدے سے منظر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو گزارا ہے۔ یہ صرف قربانی برائے قربانی کی بات نہیں تھی، یہ یعنی حق و باطل کی جب تحریک چلتی ہے معاشرے میں، باطل نظام کو ختم کرنے کی جب تحریک چلتی ہے تو کبھی اولاد بھی مخالفین کے صف میں چلی جاتی ہے، کبھی بیویاں بھی مخالفین کے صف میں چلی جاتی ہے، رشتہ دار بھی مخالفین کے صف میں ہوتے۔ تب اللہ کے دین کے لیے اب بیٹا مخالف صف میں چلا گیا تو چلانی پڑے گی نا۔ جیسا بدر کے منظر سے متعلق یہ بھی ہے کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج کا حصہ ہے، اور ان کا جو لڑکا ہے مشرکین مکہ کی طرف سے، اللہ کے رسول اسلامی فوج کے سربراہ ہیں، اور آپ کے جو داماد حضرت زینب کے شوہر حضرت ابو العاص وہ مشرکین مکہ کی طرف سے، تو داماد اور بیٹے بہت زیادہ نہیں ہوتا نا فرق، داماد پر ہاتھ چلانا اور بیٹے پر ہاتھ چلانا ایک جیسے ہو جاتا نا۔ بیٹی نکاح میں آنا، اس وقت حضرت زینب بھی نکاح میں تھی حضرت ابو العاص کے، جب حضرت ابو العاص آئے، اور جو قیدی بنے تھے قیدیوں میں حضرت ابو العاص بھی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر صدیق سے ان کے لڑکے نے جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو کہا کہ میدان بدر میں کچھ ایسی صورت ہو گئی تھی
کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے. اپنے باپ سے حضرت عمر صدیق کے لڑکے نے کہا, لیکن میں نے باپ سمجھ کر نہیں تلوار نہیں چلائی. حضرت عمر صدیق نے کہا کہ تو اپنے کفر میں کمزور نکلا, تو اگر میرے تلوار کی زد میں آتا تو میرا ہاتھ نہیں رکتا. تو اسی کی شکل تھی نا یہ چھری, بڑی چھری کا نام ہی ہے نا تلوار. تو یہ اس میں جنگ اور قتال کی ایک طرح سے متبادل صورت تھی. یہ کتابوں میں نے نہیں پڑھا, یہ میرا اپنا غور و فکر کا یہ ہے نچوڑ خلاصہ کہ جنگ اور قتال کی متبادل صورت, کہ امت مسلمہ کو آئندہ ان حالات میں بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے لڑکوں پر چھری چلانے کی, تلوار چلانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور پڑی ہے. اورنگزیب نے بھی یہاں کچھ اسلامی حکومت کے لیے کوشش کی ہے تو ان کو بھی اس سے گزرنا پڑا ہے. باپ دشمن ہو گیا تھا نا, تو باپ کو قید کرنا پڑا آگرہ کے قلعے میں. اور 3 بھائی جو ہے تو مخالف ہو گئے, تینوں سے جنگ کرنی پڑی. 2 بیٹے بھی مخالف, اکبر نام کا اور سلطان نام کا بے دین, وہ بھی دشمن, لیکن ہاتھ نہیں رکے نا ان کے. سامنے آئے نہیں, بھاگ کر چلے گیا اکبر افغانستان مراٹھوں کے بہکاوے میں آ کر. لیکن اگر آتا تو وہ بھی تلوار کی زد میں آتا. جس طرح سے 2 بھائی 3 بھائی مارے گئے. تو یہ اس کی عملی صورت اللہ تعالیٰ نے ابراہیمیوں کو بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام, وہاں کوئی جنگ کا میدان تو نہیں تھا نا, لیکن عملی مشق سے گزار دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ایسا موقع, جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ذرا نہیں کیا, کوئی پس و پیش نہیں کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں, حالانکہ مقصد تو یہ نہیں تھا. بعد میں بات واضح ہوئی, لیکن پہلے تو یہ چیز تھی نا کہ اب بڑھاپے میں اولاد ہوئی اور اب وہ اولاد بھی مجھ سے جدا ہو رہی ہے. تو بڑی آزمائش تھی آپ کے لیے, تو بڑا امتحان. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ امتحان دیتا ہے. تو امتحان تو ایک یہ ہوا, یہ ایک طرح سے امتحان ایک تھا, لیکن انعامات کی بارش جو یہیں سے شروع ہو گئی. تو آگے فلما کا فنظر ما قال انی حسبو کا فنظر ماذا ترى, ابراہیم علیہ السلام نے, اور ایک طرح سے جو فرما بردار مسلم ہوتے بیٹے ہوتے ہیں ان کے کردار کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے سے پیش کر دیا کہ اگر ایسا موقع آ گیا تو تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جب کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا راہ ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا فنظر ماذا ترى, جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, جو کچھ آپ کو دکھایا گیا تو آپ کر گزریے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, اے میرے ابا کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, صابرین میں سے پائیں گے. یہ اطاعت اور فرما برداری کہ باپ کی طرف سے یہ بھی اگر حکم آ جائے تو اس میں پس و پیش نہ کرے. علامہ اقبال نے ایک طرح سے اسی کردار کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی. بسر خلیل کی سیکھا تھا جو ذبح ہونے کی آرزو کہ چھری رکے تو رکے مگر نہ سرکنے پائے تیرا گلا. فلما اسلما و طلعوا للجبین, بس جب دونوں فرما بردار ہو گئے, لفظی ترجمہ ہوگا دونوں مسلم ہو گئے. تو یہ مسلم ہونے کی بات نہیں کہ ایک کفر سے شرک سے اسلام میں داخل ہوتا ہے, وہ تو پیدائشی مسلم تھے ایک طرح سے, جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تب سے مسلم تھے. یعنی اطاعت اور فرما برداری کے معنی میں اسلام کا لفظ. جب دونوں فرما بردار ہو گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان ذبح کرنے کے لیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے, وطلعوا للجبین, اور انہوں نے اس کو لٹا دیا پیشانی کے بل. حالانکہ ذبح کرنے کے لیے تو عام طور سے جو لٹایا جاتا ہے وہ سر کے بل, جانور وغیرہ, لیکن جو مفسرین نے توجیہ کی بالکل صحیح توجیہ کی, اور شاید یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طرف سے بھی یہ تقاضا ہوگا کہ مجھے آپ سجدے کی حالت میں ذبح کریں. سجدے کی حالت اللہ کو پسندیدہ ہے نا, سجدے کی حالت, پیشانیوں کا بل, ایک تو اللہ کے حکم, لیکن سجدے کی حالت میں. تو جب انہوں نے لٹا دیا پیشانیوں کا بل, گویا کہ سجدے کی حالت جو اللہ کے عام حالتوں میں پسندیدہ حالت ہے,
ابدیت کا بندگی کا اظہار کی ایک طرح سے اعلیٰ کیفیت اللہ کے سامنے جھکنے کی، اور دوسرے مطلب اس کے ساتھ اور زباں ہونے کی، سونے پر سہاگا جسے کہتے ہیں، نور نالا نور۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہ جب جو منصوب تھا یہیں تک تھا منصوبہ، دنیا والوں کو اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ میرا بندہ اسے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، لیکن اب لٹا دیا تو کوئی چیز رکاوٹ تو نہیں رہی نا، کوئی کسر باقی اب نہیں رہی۔ اب لوگوں نے وہ اپنے طور سے کچھ باتیں اس میں جوڑ دی، حالانکہ ان کے وہ قربانی کا جو اصل مقصد تھا، روح تھی، اس کو کم کرنے کے لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور وہ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے میرے پیروں وغیرہ کو اچھی طرح باندھ دیجئے۔ وہ پہلے سے تیار تھے نا، تو باندھتے جانوروں کو اس لیے کہ وہ ادھر ادھر بھاگتے ہو، بھاگنے سے بچانے کے لیے جانوروں کو باندھتے نا، تو اسماعیل علیہ السلام کے بھاگنے والے تھے کیا وہ؟ لیکن یہاں تک لکھ دیا کچھ لوگوں نے، ذرا بھی عقل استعمال نہیں کی انہوں نے کہ میرے ہاتھوں پیروں کو باندھ دیجئے، اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے کہ میری محبت کی وجہ سے کہیں آپ رک نہ جائے۔ نہیں، ذرا اپنے جیسے اپنے کو سمجھتے کہ ویسے سمجھ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ تو شعور کے ساتھ بالکل تیار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور اسماعیل علیہ السلام بھی، تو وہاں پر کوئی محبت کے آڑے آنے کا اور وہاں رکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ تو وہ مرچ مسالہ لگا کر کچھ واقعات کو لوگوں نے جو اصل روح تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آواز آئی، ایک طرح سے اب یہ انعامات کی بارش، انعامات کا سلسلہ، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کہ ہم ان سے یہ نہیں چاہتے کہ وہ ذبح کر دے اپنے بیٹے کو، یہ مقصود نہیں تھا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بڑی قربانی تھی، کھلی ہوئی آزمائش، جو آزمائشیں آپ پر آئی ہے ان میں سے ایک طرح سے آخری اور بڑی آزمائش۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ سے سلسلہ شروع ہوا تھا، آغاز ہوا تھا کہ مشرک گھر میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آزمائشوں کی ابتدا تو یہیں سے ہو چکی تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انعامات وہیں سے دیے، وہیں سے سلسلہ کہ باپ بھی ہار گیا، قوم بھی ہار گئی، نمرود بھی ہار گیا، سب کو ہرا دیا نا انہوں نے اکیلے، تنے تنانے، کوئی جمعیت نہیں تھی۔ ہرانا آسان مشکل ہوتا نا آج کے دور میں بھی، لیکن اکیلے تنے تنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو ہرا دیا، آزر کو بھی، قوم کو بھی، ان کی بات کو نہیں مانا، وہ مجبور ہو گئی، اسی کا نام ہے نا ہار اور جیت۔ تو آخری اللہ نے خود اس کو بڑی آزمائش قرار دی، بے شک یہ ایک بڑی آزمائش تھی، وہ فدیناہ بذبح عظیم، بڑی آزمائش تھی تو بڑا انعام بھی اللہ تعالیٰ نے پھر دیا، اور ہم نے بدلے میں دیا ایک ذبح عظیم، بڑی قربانی۔ مینڈا، کسی نے دمبا لکھا، کسی نے مینڈا لکھا، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا مینڈے میں اور دمبے میں۔ مینڈے دیکھے کہ نہیں آپ نے، یہ نیچے منہ کر کے جو چلتی بکریوں جو مینڈی ہے، تو اس میں جو نر ہوتا ہے اس کو مینڈا کہتے ہیں اس کو، اور عرب میں دمبی زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی اسی کی ملتی جلتی ہوتی ہے مینڈیوں کی طرح۔ تو مینڈا ایک ذبح عظیم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت جسامت کے لحاظ سے بہت بڑا تھا، لیکن چونکہ بڑے انعام کے تو بڑے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے دیا، اس لیے ذبح عظیم اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، قربانی جو بڑی ہوتی ہے، بڑی بنتی ہیں، وہ جذبے سے بڑی بنتی ہے، وہ جسامت سے بڑی نہیں بنتی کہ جانور بڑا ہو گیا اس لیے بڑی قربانی، چھوٹا ہے تو چھوٹی قربانی، ایسا نہیں۔ قربانی کے جانوروں کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن تمہارا جذبہ پہنچتا ہے۔ تو بڑا جذبہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل کا اس قربانی کے پیچھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور انعام فدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے بدلے میں ان کو ایک ذبح عظیم عطا کیا ہے۔ وہ دوسرا یہ تو انعام تھا ہی، پھر اسی کے ساتھ اور انعام، یہ 10 کی جو بات ہے نا وہ دنیا میں ہے، وہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کر کے آئے گا تو ہم اس کو 10 گنا بدلہ دیں گے۔ تو آخرت سے متعلق ہے کیا وہ؟ اگر آخرت سے متعلق کوئی سمجھتا ہے تو گویا کہ اگر کسی نے 10 سال اللہ کی بندگی کی تو 10 سال کا 10 گنا کیا ہوتا؟
تو 100 سالی جنت ملنا نا پھر. کسی نے اگر 1 سال کی اطاعت اور بندگی کی تو 1 سال کا 10 گنا کتنا ہوتا؟ 10. تو 10 سالی جنت ملے گی کیا اس کو؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے نا. یہ دنیا جس کو امت مسلمہ سمجھ نہیں رہی ہے دین اور ایمان کی خاطر. اگر امت مسلمہ نے اس ہندوستان میں اسلام کو سیاسی لحاظ سے غالب کرنے کی اگر 5 سال کوشش کی تو 5 دہی کتنے ہوتے؟ 50 ہوتے. 50 سال اللہ تعالیٰ انعام دے گا. اور اگر 10 سال کوشش کی تو اللہ تعالیٰ 100 سال تک ان کو سیاسی غلبہ عطا کرے گا. اور یہاں پر جو تقریباً 1000 سال 900 سال تک جو ایک طرح سے غلبہ رہا مسلمانوں کا، تو یقیناً 90 سال یا 100 سال کوشش رہی ہے ہندوستان میں اسلام کو غالب کرنے کی، تو 10 گنا دینا لازم ہے نا اللہ تعالیٰ. 80 سال کوشش رہی ہوں گی، یقیناً رہی ہے، الگ الگ حیثیتوں میں، پورے دور میں نہیں رہی ہے. بہت سارے بادشاہ تو دنیا داری تھے، انہوں نے شرک کو پھیلایا ہے، لیکن کچھ تھے دیندار، تو کچھ تھے 10% ہی تھے. تو 80 سال اگر انہوں نے کوشش کی ہے اسلام کو سیاسی لحاظ سے غالب کرنے کا، اللہ تعالیٰ 800 سال غلبہ عطا کیا. 100 سال کوشش رہی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک ان کو اقتدار عطا کیا. تو وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو چھوڑ دیا. یہ قربانی کی یاد. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، صحابہ اکرام نے پوچھا ما ہی العزائب یا رسول اللہ، یہ قربانیوں کی حقیقت یہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت طریقہ ہے. قالوا وما لنا فی قال بکل شعرۃ حسنہ. صحابہ نے پوچھا کہ قربانی ہم کو کیا ملا؟ آپ نے فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی. اور فمصوف، کچھ جانوروں میں بال نہیں ہوتے، اون ہوتے، جیسے یہ بکریوں کو اور یہ ہوتے لیکن چھوٹے چھوٹے ہوتے، اس کو اون کہتے ہیں اس کو. جیسے مینڈے کو اور یہ بیل کو، گائے کو جو ہوتے بال کے وجہ اس کے لیے اون کا لفظ ہے. تو ہر اون کے بدلے ایک نیکی، بال کے بدلے، اور اون جتنے ہوتے وہ بھی بال ہی چھوٹے ہوتے، چھوٹے بالوں کو اون کہتے ہیں. تو ہر اون کے بدلے ایک نیکی. لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا. بعد میں آنے حضرت قیامت تک یہ جتنی قربانیاں کی جائیں گی وہ اسی قربانی کی یاد میں. اور چونکہ بنیاد بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کی یہ قربانی، تو جو نیکی کی بنیاد ڈالتا ہے کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل من بعد من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا. جو کہ اسلام میں کسی نیکی کی بنیاد ڈالتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، اور بعد میں جتنے بھی نیکی کریں گے ان کا بھی اجر اس کو ملے گا. اور جو کسی برائی کی بنیاد ڈالتا ہے تو اس کے لیے اس میں گناہ ہیں، وبال ہے، اور بعد میں جتنے بھی وہ گناہ پر عمل کریں گے وہ قیامت تک گناہ ہوتے رہیں گا، تو اس کا وبال وہ بنیاد ڈالنے والے پر، شروعات کرنے والے پر رہیں گا. سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نے احسان کرنے والوں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، اور بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. انعامات ختم نہیں ہوئے ابھی. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. کاش کہ امت مسلمہ اور علماء اکرام اور جماعتیں دین اور ایمان کی بنیاد پر آنے والی آزمائشوں کو سینے سے لگاتے، گلے سے لگاتے، قدر کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح سے انعام دیتے. جس نوعیت کی آزمائش ہوتی اسی نوعیت کا انعام. جب لے کر نکلے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو گویا کہ ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہوں گی کہ اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، اب وہ میں اولاد سے محروم ہو رہا ہوں، یہ خیال آ رہا ہوں گا نا. تو یہ خیال بھی بڑی آزمائش تھی نا کہ اب میری وراثت کیسے باقی رہے گی، میں تو بوڑھا ہو گیا، اب کہاں اولاد ہونے والی ہے، اب یہ نبوت اور رسالت کی کون سنبھالے گا. لیکن جس نوعیت کی آزمائش، تکلیف، اسی نوعیت کا انعام. شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، وہ جو کنکریاں مارتے ہیں، 3 علامتی وہاں شیطان ہے نا، آج بھی لگا رہا ہے میدان مینا میں. تو مفسرین نے اس کی جو توضیح لکھی وہ یہ کہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، شیطان شاید انسانی شکل میں آیا، اور کوئی شکل رہی ہوگی، اس نے بہکانے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 3 مقامات پر 7 کنکریاں ماری. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی. یعنی شیطان سے نفرت کا اظہار کے لیے، بیزاری کے اظہار کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ سنت کو تمام حاجیوں کے لیے باقی رکھ دیا، اور وہ بھی کنکریاں مارے، پتھر مارے۔ لیکن شیطان کو صرف وہ رسمی رواج ہی نہیں، شیطان کے حکم اور شیطان کے وسوسوں سے نفرت اور بیداری کے اظہار کے لیے بہکانے کی اس نے کوشش کی تھی۔ لیکن جب میدان مینا سے واپس ہوئے تو چونکہ وہ آزمائش تھی نا کہ اب ایک اولاد ہوئی تو میں اس سے اب محروم ہو رہا ہوں، تو جب واپس ہوئے تو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی ابھی تک ایک ہی تھی اولاد، لیکن اب دوسری اولاد کی بشارت کے ساتھ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور دوسرے مقام پر ہے وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب علیہ السلام گئے تھے ایک بچے کو قربان کرنے کے لیے، واپس ہوئے تو دوسرے بیٹی کی خوشخبری اور پوتے کی خوشخبری کے ساتھ، صرف بیٹے دوسرے بیٹے کی نہیں، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کے ساتھ، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کو ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہو، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور پھر چونکہ یہ دونوں اولاد ایک طرح سے بڑھاپے میں ہوئی تھی، اور بڑھاپے میں امتحان اللہ نے آپ کو لیا، کامیاب ہوئے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، یہاں پر رکوع ختم ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح سے یہ آخری قربانی کا عنوان اور موضوع بھی مکمل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اور ہم نے برکت دی اس پر۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ اشارہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو بھی روایتوں میں یہ ہے کہ اتنی اولادیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جتنے یعقوب علیہ السلام کو بیٹے ہوئے، 12 بیٹے۔ اور مکہ میں جو 10-12 جو قبیلے تھے وہ ہوئی 10-12 بیٹوں کی اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اسحاق یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے ہوئے، اور پھر وہ ایک سلسلہ چلا ہے۔ تو ہم نے برکت دی ان پر، وعلیٰ اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر بھی، کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 12 بیٹے سے 12 قبیلے وجود میں آئے، اور 2500 سال تک ان کی نبوت کا زمانہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ان سے چھین لیا، ایک طرح سے ان کو معزول کر دیا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور پھر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا حصہ بنا دیا۔ لیکن یہ بھی اللہ نے فرما دیا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، ان دونوں کی اولاد میں محسن، احسان کرنے والے بھی ہے، بھلائی کرنے والے بھی ہے، مومن بھی ہے، وہ ظالم لنفسی، اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بھی، نافرمانی کرنے والے بھی کھلے طور سے۔ تو جو احسان کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، اور جو گناہ کا راستہ اختیار کریں گے اللہ ان کو جہنم عطا کرے گا۔ تو محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک طرح سے یہ قربانی کے دن چل رہے ہیں، یہ حج اور قربانی کا موقع، تو ہم بھی اپنے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاضرہ، حضرت سارہ کی قربانیوں سے کچھ نہ کچھ نصیحت اور سبق لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے نصیحت حاصل کرنے، سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔